السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ احسان اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انتخابات کو صرف 2 روز باقی ہیں۔ جی، وہ الیکشن جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہے بلکہ مدر آف آل سلیکشن ہے۔ اب لیٹس سی کہ یہ مدر آف آل سلیکشنز جو ہے وہ کس طرح سے اس کا پروسیس ہوتا ہے اور کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ ویسے رزلٹ سے پہلے نتائج پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ الیکشن ہے جو کہ ماضی کے تمام الیکشن سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے پیشن گوئی کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے کہ کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ لیکن جو ریالٹیز ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کیونکہ ابھی تک کچھ اتھینٹک سروے رپورٹس سامنے نہیں آئے جس کی بنا پر ہم رزلٹ کو پریڈکٹ کر سکیں۔ ہر کوئی سروے کر رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پری پلین سرویز ہیں، اپنی مرضی سے سرویز کروائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور کیا کچھ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ابھی میرے ایک دوست صحافی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کچھ پریڈکشنز اور جو صورتحال انہوں نے دیکھی ہے، جائزہ لیا، اس کے بعد انہوں نے کچھ مجھے ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ پریڈکشنز ہیں ان کی، اندازہ انہوں نے لگایا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور کچھ جو میرے انفارمیشن میں چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کرے گی، وفاق میں حکومت بنائے گی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ مطلب کہ ہمیں وفاق میں اگر مسلم لیگ نون حکومت بنا لیتی ہے تو پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوتا وہ ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 100 سے 110 نشستیں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کرے گی، اور اگر پی ٹی آئی کا 60% والا ووٹ نکل آتا ہے تو یہ بھی اندازہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ دس از ناٹ 110% کہ ایسا ہی ہوگا، یہ جسٹ ہماری پریڈکشنز ہیں کہ 100 سے 110 سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی 50 سے 60 نشستیں جو ہے وہ حاصل کرے گی، اندازہ ہے، دس از اونلی پریڈکشنز، کیونکہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ابھی تک ہمیں کوئی بھی طاقت نظر نہیں آ رہی۔ کراچی کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی کی کراچی میں اس سے پہلے 5 نشستیں تھیں، اس مرتبہ شاید وہ 8 سے 10 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن آج جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ ڈسکشن بڑی زیر غور تھی کہ یہ جو انتخابات ہیں 2024 کے، یہ اتنے منفرد، اپنی نوعیت کے منفرد انتخابات ہیں، کیونکہ ان انتخابات میں سب سے زیادہ آزاد امیدوار میدان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو کہ 1985 کے انتخابات میں بھی اتنے زیادہ آزاد امیدوار نہیں تھے جو اس مرتبہ آزاد امیدوار سامنے آئے ہیں، اور جو کہ حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے۔ بڑی ان کی جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہوگا حکومت بنانے میں، اور لیٹس سی کہ وہ آزاد نمائندے جو ہیں وہ جو منتخب ہوں گے، اگر وہ آزاد 140 145 یا 50 کے لگ بھگ آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں تو پھر سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی، اور یہ پھر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ خیر، جو پریڈکشنز تھی، جو اندازے تھے، اس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنائے گی، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ باقی وہ ایم کیو ایم کے ساتھ یا باقی دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ وہ اتحاد کر کے شاید وہ نشستیں پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن دس از ناٹ شیور۔ بلوچستان اور پنجاب کے اندر شاید نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی، اور کے پی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی، کیونکہ کے پی کے اندر جو حربے وہ اپنا رہے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی میں تو 110% ہے، یہ تو میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں۔ لیکن گیم پلٹ بھی سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑا 4-5 قدم آگے کا وہ سوچ رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے اندر ان کے جو الیکشن سیل ہے اس کا بھی میں نے کچھ فوٹیج دیکھے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا انتخابی نشان ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ نمائندہ ہے۔ انہوں نے اپنے باقاعدہ سے مطلب سیلز بنائے ہوئے ہیں اور والنٹیئر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وداؤٹ اینی پیسوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، خود بخود لوگ وہاں پر جا کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حلقے کے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں۔ وہ ہیلپ لائن پہ ان کو کالز آ رہی ہیں، گھنٹوں کے حساب سے ان سے وہ بات کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ تو وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے اور یہ اس کا انتخابی نشان ہے، اور آپ نے ووٹ اس طرح سے پول کرنا ہے، اور پھر نہ صرف پول کرنا ہے بلکہ اپنے ووٹ کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ پراپر گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔
تو ابھی تک کوئی بھی جماعت اس لیول کا نہیں سوچ کے کھیل رہی جس طرح سے پی ٹی آئی کھیل رہی ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پریڈکشنز ہیں وہ کس قدر سچ ثابت ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا جو ہم جرنلسٹ کی آپس میں ڈسکشن تھی اس کا کریکس یہ نکلا کہ نون لیگ حکومت بنا رہی ہے اور یہ بھی ساتھ ایڈ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحاد نہیں کرے گی. پنجاب اور بلوچستان کے اندر مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی, سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئے گی اور کے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا. لیکن دس از ناٹ شیور, میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے, گیم پلٹ بھی سکتی ہے. آزاد نمائندے جو ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا. اور 8 فروری کو ووٹ آپ نے ضرور کاسٹ کرنا ہے, ہر حال میں کاسٹ کرنا ہے. یہ بالکل بھی نہیں سوچنا کہ ہم ووٹ کاسٹ کریں نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جو گراؤنڈ سج چکا ہے, جو میدان بنا ہوا ہے, جس کو لانا ہے وہ تو لایا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت ضرور استعمال کرنی ہے اور اپنے جس کو آپ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو ضرور اس کے نشان کو ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن جو پریڈکشن تھی اس سے آپ کتنا متفق ہیں؟ کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا, مسلم لیگ نون لیڈ کرے گی, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی آئے گی اور وفاق میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایم کیو ایم اور باپ اور دیگر پپٹ اتحادیوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی اور یہی پروسیس چلے گا؟ تو آپ اس سے کتنا متفق کرتے ہیں وہ بھی بتائیے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کوئی سرپرائز دیں گے آزاد نمائندے جو بھی ہیں پی ٹی آئی کے, یا فارمل جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.